بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم۔ خدا وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تمام تخلیقات جہانوں کا رب ہے، نیز اس کے سوا عبادت کرنے کے قابل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ سورہ نساء کے مطابق زندہ ابدی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود موجود ہے، یعنی کسی بھی چیز نے اسے پیدا نہیں کیا، اور یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور لازوال ہے جو کبھی نہیں مرتا، جو ہر ایک اور ہر چیز کو برقرار رکھتا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اس پر مکمل انحصار کرتی ہے، جبکہ وہ سب سے زیادہ امیر ہے، جو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اس کے حکم اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اللہ غنودی یا نیند کے تمام ریاستوں سے بالاتر ہے۔ اللہ کبھی بھی غفلت بے خبر نہیں ہو سکا، اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کے حوالے سے غلطی کر سکا ہے، بلکہ وہ اکیلا ہر شے کا مالک ہے اور ہر ایک کی باعث آغاز ہے۔ اس کے کامل صفات میں یہ حقیقت یہ بھی ہے کہ وہ کبھی نیند یا اونگ سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس کی طاقت بالکل کامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو 6 دن میں بنایا، اور ہم کو ذرا تھکان نہیں ہوئی۔ سورہ قاف۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنے اختیار کے تحت اللہ کا خادم ہے۔ زمین پر یا آسمانوں کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی طاقت ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے، اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ قیامت کے دن اس کی اجازت کے سوا کوئی بھی اس کی موجودگی میں مداخلت نہیں کر سکے گا۔ کافر یہ سوچتے تھے کہ ان کے بتوں سے ان کی طرف سے شفاعت ہوگی، اس لیے اللہ نے وضاحت کی ہے کہ اس کی عدالت میں کوئی شفاعت کام نہیں کرے گی سوائے اس کے کہ وہ اجازت دے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کچھ ان کے آگے ہو چکا ہے اور پیچھے ہوگا وہ سب سے واقف ہے، اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے خدا خوش ہو اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جبکہ کچھ کے سوا سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہے، کچھ نبیوں فرشتوں کی شفاعت اور کچھ مسلمانوں کی شفاعت ہے، اور جو وہ کچھ دوسروں کے لیے کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو یقیناً اللہ کی طرف سے پوری کی گئی ہے،
اور میری خواہش ہے کہ اگر اللہ میری اس خصوصی درخواست کو میری امت کے لیے قیامت میں شفاعت بنائے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 9۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے معلوم ہے، سب اسے معلوم ہے۔ اس سے مراد تمام مخلوقات کے بارے میں اس کا کامل علم ہے، ماضی، حال اور مستقبل سمیت یہ سب علم اللہ کے علم کا ثبوت ہے جو تمام جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ اس کو جانتا ہے اور وہ اپنے علم سے خدا کے علم پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اس قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ آیت کا یہ حصہ اس حقیقت پر زور دیتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے سوا کسی کو کوئی علم نہیں ملتا ہے۔ کائنات کے ہر ذرہ کا ہمہ جہت علم اللہ کے سوا کسی کی صفت نہیں۔ سورہ جن میں اللہ فرماتے ہیں غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا، ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا ہے اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ لفظی طور پر کرسی کا مطلب ہے کہ اسٹول، لیکن یہاں کرسی لفظ اللہ کے عرش کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے شاکر یا ڈاکٹر غالہ جیسے قرآن کے کچھ مترجموں نے بھی طاقت یا علم کہا تھا۔ اس کی صفات کی حقیقت انسانوں سے بالاتر ہے۔ یہ عمدہ آیات اللہ کے وجود، خود مختاری طاقت اور علم کی وضاحت کرتی ہے جو آسمان اور زمین پر پھیلی ہوئی ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسی کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اور جو اللہ کے تسلط میں ہیں ان کو محفوظ رکھنے اور ان کا انتظام کرنے میں اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے لیے آسان معاملہ ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ اللہ سب سے اعلیٰ اور عظیم ترین ہے۔ تمام عزت، طاقت اور برتری اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ وہ سب سے اونچا، عظیم ترین ہے۔ اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی معبود نہیں اور اس کے سوا کوئی دوسرا مالک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خدا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس طرح آیت الکرسی اللہ کی وحدانیت اور اس کے کلمات کی ایک مختصر وضاحت پیش کرتی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو مندبر، کیا تم اللہ کی کتاب کی آیت کو جانتے ہو جو تمہارے بقول سب سے بڑی آیت ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا ابو مندبر، کیا تم اللہ کی کتاب کی آیت کو جانتے ہو جو تمہارے بقول سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور ابدی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے میرے سینے سے جھڑکا اور کہا، اے ابو منذر، علم تمہارے لیے خوشگوار ہو۔ آیت الکرسی کے فضائل۔ مفسرین نے احادیث و روایات کی روشنی میں قرآن حکیم کی بعض آیات کے فضائل بیان کیے ہیں۔ قرآنی آیات میں آیت الکرسی کے فضائل جس کثرت سے منقول ہیں، قرآن حکیم کی کوئی اور آیت اس معاملے میں اس کی مثل نہیں۔
صورتوں کے فضائل کے بارے میں ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ ایک آیت کا دوسری صورت یا آیت سے افضل و اعلیٰ ہونا اور عظیم تر ہونا کثرت اجر و ثواب کی بنا پر ہوتا ہے۔ یہ علمی اصول ذہن نشین کر لیا جائے کہ جب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن حکیم کا دل ہے اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کا اجر و ثواب قرآن حکیم کی 2/3 تلاوت کے برابر ہے، سورہ اخلاص کا ایک بار پڑھنا قرآن حکیم کے 1/4 حصے کے اجر و ثواب کے برابر ہے، یا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں صورت پورے قرآن حکیم میں افضل ہے یا فلاں آیت پورے قرآن حکیم کی آیتوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ ان باہمی فضیلتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ دوسری آیات یا صورتیں کم تر ہیں، بلکہ اس آیت یا صورت کے خصوصی اجر و ثواب کے لحاظ سے نمایاں فضیلت کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے کہ فلاں آیت یا صورت کثرت ثواب و اجر میں بہت بلند اور بالا ہے۔ چنانچہ اب آیت الکرسی کے چند فضائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ امام ابن حبان اور امام نسائی حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں جانے سے موت کے سوا کوئی اور چیز روکنے والی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض یافتہ عظیم صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منظر، تم جانتے ہو کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے ساتھ کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ لا الہ الا اللہ والحی القیوم۔ حضرت ابی بن کعب بیان کرتے ہیں، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ ابو منظر حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے۔ حضرت ابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان اولو العزم صحابہ میں سے تھے جو قرآن حکیم کے سب سے زیادہ جاننے والے اور قرآن حکیم کے سب بہت بڑے عالم تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عظیم مفسر قرآن مشہور تھے۔ تعلیم نبوی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج۔ یہ سوال کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تعلیم میں سے ایک طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کو اور قرآن حکیم کو کتنا کچھ سمجھا، بعض اوقات خاص سوالات کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر اس امید میں کہ کچھ مزید معلومات حاصل ہوں، وہ اپنے علم کے مطابق جواب دینے کی بجائے یہ عرض کیا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ علم ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بات خود بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کرنے سے یہ ارادہ بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کو مزید علم سکھائیں۔ پس صحابہ کرام کے یہ عرض کرنے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ علم جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سوال کا خود جواب دے دیا کرتے تھے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ان کی معلومات کو جاننے کا ہی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سوال کو پھر دہراتے تھے تاکہ صحابہ کرام اپنی طرف سے جواب دیں۔ یہاں بھی یہی صورت پیش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی
بن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی دفعہ سوال کیا تو انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے، مگر چنانچہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ معلوم کرنا تھا کہ ابی بن قاب کی فہم میں قرآن حکیم کی سب سے وزنی آیت کون سی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اس جواب کی تائید فرمائی۔ آیت الکرسی کی یہ عظمت و اہمیت اس وجہ سے ہے کہ یہ قرآن حکیم کی ان چند آیاتوں میں سے ہے جن میں توحید کی مفصل تعلیمات بیان ہوئیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا جامعہ بیان ہوا۔ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور ذہن نشین کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر انسان کو اللہ کا صحیح تصور حاصل نہ ہو تو باقی ساری تعلیم بے معنی ہو جاتی ہیں۔ عقیدہ توحید آدمی کی سمجھ میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیاد قائم ہو گئی۔ اس کی بنا پر قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت وہ ہے جس میں توحید کے مضمون کو بہترین طریقے سے بیان کیا گیا۔ امام بہقی نے شعیب الایمان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری نماز تک اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں، اور آیت الکرسی کی حفاظت صرف نبی، صدیق یا شہید ہی کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کی سنت ہے۔ شیطان اور جن کا چوری کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کی نگرانی کے لیے مجھے مقرر کیا۔ میرے پاس ایک آنے والا آیا اور غلہ کو سمیٹنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے ذمہ اہل و عیال ہیں اور میں بڑا ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے کچھ عرض کرنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، حضور، اہل و عیال اور اپنی سخت محتاجی کی اس نے شکایت کی تو مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تم سے غلط کہا تھا، پھر وہ جلد ہی آئے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہی تھا کہ وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ کر کہا، اب تو میں تمہیں حضور اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دیجئے، میں ایک محتاج آدمی ہوں اور میرے ذمے اہل و عیال ہیں، اب پھر میں نہیں آؤں گا۔ مجھے ترس آیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا، اور صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اہل و عیال اور شدید احتیاج کی شکایت کی، پھر میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تم سے غلط کہا ہے، پھر وہ جلدی ہی آئے گا۔
مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے باعث وہ ضرور آئے گا۔ چنانچہ میں اسی کے انتظار میں ہی تھا کہ وہ آیا اور غلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے گرفتار کر کے کہا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ یہ تیسری بار ہے کہ تم کہتے ہو نہیں آؤں گا، پھر آتے ہو۔ اس شیطان نے کہا، میں آپ کو چند کلمے بتا دیتا ہوں جس کے ذریعے آپ کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا۔ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم آخر آیت تک پڑھ لیں۔ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل آپ کے اوپر ایک محافظ رہے گا اور شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اسی حال میں آپ کی صبح ہو گئی۔ جب اس نے یہ وظیفہ بتایا تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، اس نے مجھے چند ایسے کلمات بتانے کو کہا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، اس نے تم سے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 راتوں سے جس سے تم ہم کلام ہو رہے تھے، تم جانتے بھی ہو وہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہے۔ فوائد احادیث۔ اس احادیث مبارکہ سے حسب ذیل نکات اور فوائد محدثین نے مستبت کیے ہیں۔ زکوٰۃ رمضان سے مراد کھانے پینے کا وہ سامان، غلہ اور ایسی چیزیں ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے زمانے میں تقسیم کی خاطر رکھتے تھے۔ دن کے وقت تقسیم سے جو بچ جاتا، رات کو اس کی حفاظت کی ضرورت پیش آتی۔ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سامان کی حفاظت پر مقرر تھے تو یہ واقعہ پیش آیا جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس طرح کے واقعات میں سے ہے جس کے بارے میں انسان کوئی توجہ نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ بہرحال اس طرح کی صورتیں بعض اوقات انسانوں کے ساتھ پیش ضرور آتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ مشکل پیش آئی۔ یہ حدیث فضائل القرآن کے باب میں اسی وجہ سے نقل کی گئی ہے کہ شیطان خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس شخص پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے۔ قرآن حکیم میں چند مقامات ایسے بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا مضمون جامع انداز سے بیان کیا گیا۔ ان میں سے ایک مقام یہ آیت الکرسی ہے۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی کے دل و دماغ میں اللہ کی توحید کا تصور رچ بس گیا ہو، اس پر شیطان کا بس کہاں چل سکتا ہے؟ شیطان تو اس کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ آیت الکرسی کے کلمات بذات خود بابرکت ہیں، لیکن اگر پڑھنے والا سمجھ بھی رہا ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ نور علی نور والی بات ہے۔ نمبر 1، انسان شیطان کو دیکھ سکتا ہے، ہاں اس کی اصل شکل میں نہیں دیکھا جا سکتا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی، اس لیے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ بیان کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ اور یہ بھی فرمایا کہ وہ دوبارہ سے آئے گا۔ اور دوسری تیسری شب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرامات و عظمت بھی ثابت ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور اطاعت کی برکت سے شیطان کو پکڑا اور اسے نامراد واپس کیا۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس شخص سے بھی
علم حاصل کرنا درست ہے جو اپنے کہے پر خود عمل نہ کرے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ علم حاصل کرنے والا حاصل کیے جانے والے علم کی بہتری سے واقف ہو۔ ایسا نہ ہو کہ علم کی اچھائی اور خرابی کا اعتبار نہ رکھتا ہو، ورنہ اس صورت میں جائز نہ ہوگا۔ سوتے وقت اگر کوئی آیت الکرسی پڑھ لے تو رات بھر اللہ تعالیٰ کا ایک نگہبان اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس سے شیطان قریب نہیں آ سکتا۔ امام بہقی کی روایت ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے گھر، اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے اہل خانہ سب کو امن و عافیت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک پوٹلی تھی، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ جن آتے تھے اور اس سے کھجوریں لے جاتے تھے۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ، جب تمہیں وہ نظر آئیں تو یہ کہنا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے یہ کلمات کہے اور ان کی برکت سے جن کو پکڑ لیا، تو اس جن نے قسم کھائی کہ پھر وہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا معاملہ رہا؟ انہوں نے کہا، اس نے قسم کھائی ہے کہ پھر نہیں آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹ کا عادی ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ گرفتار کیا، اس نے باز آنے کی قسم کھائی، پھر انہوں نے چھوڑ دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، اس نے اس حرکت سے باز آنے کی قسم کھائی، اس لیے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے جھوٹ کہا، جھوٹ کا یہ عادی ہے۔ پھر انہوں نے اسے گرفتار کیا کر کے کہا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ اس جن نے کہا، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، یعنی آیت الکرسی، تم اس کو اپنے گھر میں پڑھو، شیطان و جن تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اس جن کی کہی ہوئی بات بتائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا، حالانکہ وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ یہ حدیث بھی گزشتہ حدیث کے مضمون پر واضح دلائل ہے اور اس سے یہ امر واضح ہے کہ جنات ایک الگ مخلوق ہے اور ان کے شر سے بچنے کے لیے انسان کو طاقت ودیت ہوئی ہے۔ آیت الکرسی ہر طرح کے شر، فتنہ و فساد کے تدارک کے لیے اکثیر عظیم کا درجہ رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں یہ پڑھی جائے اگر اس میں شیطان ہے تو وہ یقیناً نکل بھاگے گا، یہ آیت الکرسی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کمزور نہیں بلکہ اسے شیطانی اور ابلیسی قوتوں پر غالب ہونے کی طاقت ہوئی ہے۔ نفس اور شیطان کے سامنے ہتھیار ڈال کر یہ کہنا کہ میں کمزور ہوں، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوریوں اور باطنی بیماریوں کے تدارک کے لیے قرآن حکیم نازل فرمایا۔ حضرت امام ابن زریر نے حضرت قتادہ سے روایت کیا ہے کہ جو شخص بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی پڑھتا ہے، صبح تک 2 فرشتے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبح کی نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں،
اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آیت الکرسی ایک زبان اور 2 ہونٹ ہیں۔ وہ ساقی عرش کے پاس مالک کائنات کی تسبیح و تقدس کرتی ہیں۔ آیت الکرسی کی یہ حقیقت اور عظمت ہے کہ اس کا تلاوت کرنے والا مسلسل ذکر کی لذتوں سے سرشار رہتا ہے اور وہ شخص حفاظت خداوندی میں رہتا ہے۔ حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز، روزے اور صدقے کے فضائل بیان کیے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے عظیم آیت کون سی نازل ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم، آخر تک پڑھی۔ خطیب نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی روح قبض فرماتا ہے۔ گویا آیت الکرسی کی کثرت تلاوت کے نتیجے میں وہ شخص اعزازاً یہ کمال و عزت حاصل کر رہتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ بذات خود اس کی روح قبض فرماتے ہیں اور وہ اس مجاہد کا درجہ پاتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی جانب سے جہاد کیا ہو اور اس میں شہید ہو گیا ہو۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت روک کے رکھتی ہے، اس کا انتقال نہیں ہے کہ جنت میں داخل ہو۔ اور جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر اور اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھروں کو ایمان دے دیتے ہیں۔ آیت الکرسی رحمانی حصار ہے۔ اہل اللہ قرآنی آیات کے دم سے اور ذکر سے جو بیماریوں کے گرد حصار بناتے ہیں، وہ اصلاً اس احادیث سے ثابت ہے، لہٰذا آیت و احادیث کی نورانی کلمات سے روحانی علاج کرنا شرعاً درست ہے، اس سے ناجائز کہنا شرعاً غلط ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں کسی پختہ عقل مسلمان شخص کو نہ دیکھوں گا کہ یہ آیت یعنی کہ آیت الکرسی پڑھے بغیر وہ سوئے۔ اگر تم جان لو کہ اس میں کیا ہے تو اسے کسی حال میں نہ چھوڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی عرش کے نیچے سے مجھے دی گئی اور مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو یہ نہیں دی گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، کبھی کوئی ایسی شب نہ گزری جس میں میں نے آیت الکرسی نہ پڑھی ہو۔ اس حدیث کے ہر راوی کا بیان ہے کہ جب سے یہ حدیث ہمیں پہنچی، اس وقت سے اب تک ہم نے کسی بھی رات اس آیت الکرسی کا پڑھنا ترک نہیں کیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، وہ دوسری نماز تک اللہ کے ذمہ اور حفاظت میں رہے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے شکایت کی کہ اس کے گھر کی چیزوں میں کوئی برکت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم آیت الکرسی نہیں پڑھتے؟ جس کھانے اور سالن پر تم آیت الکرسی پڑھو گے، اللہ تعالیٰ
اس کھانے اور سالن میں برکت دے دے گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ برکت ایک روحانی چیز ہے اور اس کا حصول قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور اس کا انکار کرنا شرعاً غلط ہے۔ آیت الکرسی کو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہونے کا امتیاز اس لیے حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی اسماء و صفات کو حاوی ہے، مثلا معبودیت، وحدانیت، حیات، علم، قیومیت، مالکیت، قدرت اور ارادہ وغیرہ صفات اس میں پائی جاتی ہیں، اور یہی اسماء و صفات میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ ذکر کی جانے والی چیزوں میں اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہیں، اس لیے اس کی توحید کا ذکر بھی تمام ذکروں سے عظیم تر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، جنت و دوزخ، آسمان و زمین میں سے کوئی بھی سورہ بقرہ کی آیت الکرسی سے زیادہ عظمت کی حامل نہیں۔ اسی طرح امام بہقی نے الاسماء و صفات میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان کا ارشاد ہے، آسمان و زمین اور پہاڑ کی کوئی بھی آیت الکرسی سے عظمت میں بڑھا ہوا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ شکر گزار بندے کا دل، صدقین کا عمل اور انبیاء کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کے اوپر اپنا دست رحمت پھیلاتا ہے، اور وہ انتقال کرتے ہی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابن اسحاق سے منقول ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں گئے تو اس میں شور سنا۔ انہوں نے کہا، یہ کیا؟ ایک جن نے جواب دیا، ہم قحط کا شکار ہو گئے ہیں، اس لیے میں آپ کے پھل سے کچھ لینے کا ارادہ کیا ہے، آپ اسے ہمارے لیے جائز کر دیجئے۔ انہوں نے کہا، ہاں، میں نے تمہارے لیے جائز کر دیا۔ پھر زید بن ثابت نے فرمایا، کیا تم ہمیں وہ نہ بتاؤ گے جس کے ذریعے ہم تم سے بچ سکیں؟ اس نے کہا، آیت الکرسی ہے، اسے پڑھو تو کوئی جن و شیطان قریب نہیں آئے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کرب و اضطراب کے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرمائے گا۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے درمیان موت کا فاصلہ ہوتا ہے، جو ہی وہ مرتا ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن لوگوں کے پاس آئے، لوگ قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کوئی قرآن کی سب سے عظیم آیت مجھے بتلائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ حقیقت کے جاننے والے کے پاس تشریف لائے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت الکرسی ہے۔ حاکم کی ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیتوں کی سردار آیت الکرسی ہے۔ ان روایتوں میں آیت الکرسی کو عظیم ترین آیت اور آیتوں کا سردار فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی ایک ثبوتی اور سلبی صفتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے متعلق بتایا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، برحق ہے، اور اس کی ایسی زندگی ہے جس کے لیے موت و قضا کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا،
اور وہ ایسا مستقل بذات ہے کہ وہ سب سے بالکل بے نیاز ہے، اسے نہ نیند آ سکتی ہے اور نہ ہلکی سی اونگ۔ پھر اس نے اپنی مطلق بادشاہی کی خبر دی کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کے زیر نگیں ہے، اور کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کے علم نے گزشتہ اور آئندہ کے تمام امور کا احاطہ کر رکھا ہے، اور مخلوق میں صرف وہی جان سکتے ہیں جن کے جاننے کی اس نے اجازت دے رکھی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ اس کی کرسی زمین و آسمان سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آسمان و زمین کی اس کرسی میں ایسے ہی ہیں جیسے کہ چھوٹی سی انگوٹھی وسیع صحرا میں ڈال دی گئی ہو، اور یہ بھی بتایا کہ آسمان و زمین اور ان کے اندر کی چیزوں کی حفاظت اسی کے لیے ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، اور وہ ایسا بلند ہے جس کے لیے ساری بلندیاں ہیں۔ ذات کی بلندی ایسی کہ کسی مخلوق میں ایسی بلندی کے ایک ذرہ کا بھی تصور نہیں کیا جا سکے، اور صفات کی بلندی ایسی کہ کسی مخلوق میں ویسی صفت کی ادنا سے ادنا حصہ کا تخیل نہ کیا جا سکے، اور قہر کی بلندی ایسی کہ وہ اپنے بندوں کے اوپر قہر تعلق حقیقی، اور قدر و شرف کی بلندی ایسی کہ وہ اپنے مجدد و شرف میں کامل و اکمل، اور اس سے بھی باخبر کیا کہ وہ ایسی عظمت والا ہے جس کی عظمت کی کوئی حد نہیں۔ آیت الکرسی کے چند فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ سارا قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر اس کی آیت تاثیرات جداگانہ ہیں۔ جیسے تمام انبیاء اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، مگر ان کے مراتب مختلف ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے اصولی اسماء و صفات یہ ہیں: وحدانیت، حیات، قیومیت، علم، ملک، قدرت اور ارادہ۔ چونکہ آیت الکرسی میں ان سب کا ذکر موجود ہے، اس لیے یہ آیت عظیم اذکار ہیں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے، بے چین دل کو چین آتا ہے، اس سے غصہ، شر اور حرام شہوت دور ہوتی ہے، اور دین و دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ لہٰذا آیت الکرسی کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے سے دین و دنیا کے دونوں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آیت الکرسی کو اپنی زندگی میں روز پڑھنے کی معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔